کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم پاک کلام میں سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے لوکا 15 باب اس کی 11 تا 24 آیت تک کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے مال متا انہیں بانٹ دیا، اور مال بات چلنی میں بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کو جمع کر کے دور دراز کے ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں بہت دن نہ گزرے مال متا بات چلنی میں اڑا دیا۔ جب خرچ ہو چکا تو اس ملک میں کال پڑا اور وہاں محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا۔ اسے آرزو تھی کہ وہ پھلیاں جو سور کھاتے تھے انہیں سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی نہ اسے دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کے اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور وہ دوڑ کر اسے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے کو اس سے کہا، اے باپ، آسمان اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب میں اس لائق نہیں رہا تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور اپنے پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھائیں اور خوشی کریں، کیونکہ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا اور اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ وہ خوشی کرنے لگے۔ اس میں ایک خاندان کی ترجمانی کی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ مسیح نے اپنے سامعین میں موجودہ تمام بچوں کو خبردار کا ایک پیغام دینے کے لیے سنایا ہو۔ اس تمثیل میں سب ایک 50 مفید ہے، پر انسان کی ذمہ داری پر زور دی ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاس واپس آنے سے اپنی آزاد مرضی کو عمل میں لائے۔ رد عمل خدا تعالیٰ کے پاس واپس آنے سے اپنی آرزو مرضی
اور ان کی نجات کے لیے ایک دروازہ کھول دی ہے۔ بپتسمہ جناب مسیح نے ان میں سے 3 تمثیلوں کو اکٹھے اس لیے بیان کیا تاکہ ہم پر نجات کے معنی کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ ایک باپ 2 بیٹوں پر بیان کیا گیا۔ بڑا بیٹا قانونی طور پر میراث دوہرے حصے کا حقدار تھا اور ان لوگوں کو عکاسی کرتا ہے جو دن کا ظاہری صورت پر عمل کرتے اور دیگر افراد نگاہوں میں اہل دین اور خدا کے وفادار ہیں۔ ایسے لوگ دین کے خاص فرائض دھیان سے قائم رکھتے ہیں اور گناہ خطا کے بیان میں کھلم کھلا آوارہ نہیں پھرتے۔ چھوٹا قوم کی اور اس بڑی اکثریت کی ترجمانی کرتا ہے جو اپنی خواہشوں کے دسی ہوئی ہے اور دن کے اصولوں پر کاربند نہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے رحموں کا انکار کرتے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت میں اس کی نغموں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ کھلم کھلا جانتے بوجھتے خدا سے دور ہونے سے اپنی شاندار آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی کتاب، اس کی پرستش اور اس کے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں پاکیزگی، تحفظ اور خوشی سے دور چلے جاتے ہیں، جس کا مطلب اپنے اور اپنے ارد گرد موجود افراد سے بہترین مفاد سے دوری ہے۔ چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ کے گھر کو اور اپنے اکلوتے بھائی کو چھوڑ دیا۔ اسے باپ کو جو عنایات اپنے گھر کی برکات، اچھی رفاقت سے دوری اختیار میں اپنے باپ کو 2-3 گھنٹے دوروں خدمت کرے، چائے روٹی خود دوں اور جو ضرورت ہو خود دے۔ ہم نے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا، اولاد بے ادب ہو جاتی ہے۔ اور ماں اگر کہتی ہے، ماں جب آج شوہر بیوی کو ٹوکتا ہے اور خود تیرا بھی بڑا اور بچے کو چرچ لاؤ ذمہ داری اولاد کی سختی واسطے لڑتا ہے، یسوع کی خاطر کیوں نہیں لڑے؟ دعاؤں تیرے بات میرا بیٹا بڑا آدمی ہو گئے اور یسوع کی پیروی کرے اور اندھیرے میں چلا۔ تربیت، بچے کی تربیت۔ جب 5 سال کی بچہ ہو تو کلام پڑھے، اور بیٹا کلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اور مٹھاس ملتی ہے۔ تربیت اگر اولاد دعا کرے، رات ابا جی مقام کیسا ہے، جیسے خدا میں یسوع کی زیارت ہو جاتی ہے۔ بچوں نے 9 بجے تک بستر میں، ماں 9 بجے، باپ 9 بجے، اولاد بے ادب اس لیے ہو جاتی کیونکہ ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے۔ تو پھر آپ دعا کریں۔ آپ اپنے بڑوں کو دیکھیں، بڑے کہتے تھے کہ نیند نہیں آتی۔ نماز کا مزہ، نمازی جس نماز کا ذائقہ نماز دعا عادی ہو جائے، دعا کرنے میں عمل کریں۔ ماں کھوئی ہوئی، لیکن اگر ہر ایک موبائل ہے اور میری التجا فریاد درخواست ہے، ہر ایک کو اپنی بائبل ہونی چاہیے۔
بائبل ہونی چاہیے، گھر میں ہر فرد کے پاس بائبل ہو، اور چل جائیں کس طرح سما ہوگا جب گھر سے 15 لوگوں کے ہاتھوں میں بائبل ہوگی۔ آپ کے پاس آپ کے کچھ وقت اپنی میراث کو بڑھانے کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا، والدین کے اختیار دیا، وہ جو گئے ناراض ہوا اور خود سے اپنا مالک ہونے کا تمنا کرنے لگا۔ وہ اپنے گھر سے دور جانا چاہتا تھا تاکہ شریروں کے ساتھ بگڑی لذتوں میں شامل ہو کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور تقاضا کرے اور زندگی رو ترک کر دیا، اور یہ دعا کرتا ہے، باپ ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر۔ انجیل مطابق لوکا 11:2-3 میں، جیسے کہ احمق بیٹا بطرز گھر سے چلا گیا، ویسے ہی ایک گناہگار بطرز خدا کی راہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس بیٹے کے باپ کو اس وقت چھوڑا جب وہ ابھی حیات تھا۔ آمین، ہاللویہ۔